تو یہ خبر بھی یعنی کہ جو افیشیل اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کا تحریک لبیک کا، اس میں یہ شائع ہوئی ہے اور یہ پوری سوشل میڈیا کے اوپر پھیل گئی ہے۔ ناظرین کہ جو میں نے پہلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ تحریک لبیک کے افیشیل اکاؤنٹ سے کس چیز کی ہدایت کی گئی ہے، وہ اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ تاتارڑ سے منسوب کیا گیا کہ سانحہ مرید کے کا مریم نواز سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مریم نواز نے کوئی احکامات جاری نہیں کیے، لہٰذا مریم نواز کو اس معاملے میں نہ ڈالا جائے۔ مریم کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بڑی مہارت کے ساتھ مرید کا قتل عام مریم نواز اور نون لیگ پر ڈال کر ہماری زندگیوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، باتیں تو بہت ساری کرنی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جس کے اوپر بات میں کروں گا کہ قربانی دینے والے لوگ جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتے ہیں تو ان کا دل تو کافی مطمئن ہوتا ہے کہ یار ہم نے اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کا اجر دے گا، تو ان کا اپنا دل تو مطمئن ہوتا ہے۔ لیکن جب اس کے اوپر اللہ کی طرف سے تصدیق ہو جائے کہ واقعہ ہی یہ لوگ اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے تھے، تو پھر یقین مانے کہ دکھ بھی بہت کم ہو جاتے ہیں، پھر حوصلہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اب اس سانحہ مرید کے میں بھی بہت جگہ میں ایسی تصدیق ہو رہی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی قربانی ریگان نہیں جائے گی۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی جدوجہد تھی، جتنی قربانیاں تھیں، جتنا اس نے سٹرگل کیا، وہ کسی کے اوپر میں نے کم از کم نہیں سنا کہ کسی جگہ میں اس نے کہا ہو کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا، میرے لیے کافی ہے، میں جنت میں چلا جاؤں گا، میں نے بہت دین کی خدمت کی ہے، میں نے اس کو نہیں سنا ہے اور اس نے کہا بھی نہیں ہے۔ لیکن ایک جگہ میں اس نے کہا تھا۔ کب اس نے کہا تھا کہ جب عمران خان کے دور میں اس کو گرفتار کیا گیا تھا تو دنیا کا بدترین گستاخ گیرٹ بیلڈر نے خوشی کا اظہار کیا تھا۔ یعنی دونوں بار جب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہوئے تھے تو اس نے خوشی منائی تھی، پھر جب وہ رہا ہوئے تھے تو اس ٹائم اس نے دکھ کا اظہار کیا تھا۔ تو اس وقت علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میرے لیے یہی کافی ہے، آخرت کے لیے میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے کہ دنیا کا بدترین گستاخ جو ہے وہ میری رہائی پر دکھ کر رہا ہے اور میری گرفتاری پر خوشی منا رہا ہے۔ آج سانحہ مرید کا میں بھی ایسے بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ جو یقیناً آپ جانیں گے کہ کیا ہونے والا ہے پارٹی کے ساتھ، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ پھر حکومت اور اسٹیبلشمنٹ میں ابھی سے یعنی کہ دراریں پڑنا شروع ہو گئی ہیں، وہ بھی ایک بیان ہے، وہ بھی سامنے رکھیں گے۔ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے جسد خاکی ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو ناظرین، جب یہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا تو یقیناً جب اس نے اتنی جدوجہد میں کسی چیز کو اپنی بخشش کے لیے نہیں چنا تھا، اس نے ایک گستاخ کی سپورٹ کرنا حکومت کے لیے اور تحریک لبیک کی مخالفت کرنے کے لیے بابا جی نے اس کو چنا تھا۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح عمران خان کے دور میں گیرٹ بیلڈر خوشی منائی تھی، اسی طرح اب قادیانی خوشی منا رہے ہیں۔ قادیانیوں کا جو امیر مظہر مسرور ہے، اس نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور پوری جو قادیانی کمیونٹی ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ اب دیکھو کہ جہاں تحریک لبیک کے اوپر ظلم ہوا تو اس میں خوشی کا اظہار کون کر رہے ہیں؟ پھر تحریک لبیک کے اس آپریشن کو اسرائیلی اخبار ہے۔ اب جو میں ایک جہاں سے بات روکوں گا، تحریک لبیک کا جو افیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ برابر ورکنگ کر رہا ہے۔ اس میں جو ایک اہم پیغام دیا گیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، جو میں نے پہلی ویڈیو میں یعنی کہ جو ہی آپریشن ہوا تھا مرید کا، اس کے بعد جو میں نے پہلی ویڈیو بنائی تھی شام کو، اس میں نے اس کا ذکر کیا تھا، جو آپ ٹی ایل پی کے افیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ کے اوپر بھی اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہ خبر بھی یعنی کہ جو افیشیل اکاؤنٹ ہے ٹویٹر کا تحریک لبیک کا، اس میں یہ شائع ہوئی ہے اور یہ پوری سوشل میڈیا کے اوپر پھیل گئی ہے کہ ایک اسرائیلی اخبار ہے کہ وہ بڑیاں خوشیاں منا رہا ہے کہ تحریک لبیک کے آپریشن کے اوپر، یعنی کہ اسرائیلی بھی خوش ہو رہے ہیں، قادیانی بھی خوش ہو رہے ہیں۔ اس سے اور بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ جن تحریک لبیک کے بھائیوں نے قربانی دی ہے، ان کی قربانی کی تصدیق کر رہا ہے کہ آپ حق پہ تھے اور آپ نے واقعہ ہی اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے۔ تو یقیناً ناظرین، اس سے ہر آدمی کا حوصلہ بڑھتا ہے۔
خود تو آدمی کچھ بھی کہہ سکتا ہے، بڑے بڑے دعوے تو مخالفین بھی کر رہے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان جو مخالفین تحریک لبیک کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو ان کا ساتھ کون دے رہے ہیں؟ مغرب کے لوگ دے رہے ہیں، لبرل لوگ دے رہے ہیں، یعنی کہ جو کہے گئے حکومتی لوگ جو یہود و نصارہ کو پسند کر رہے ہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن تحریک لبیک کی مخالفت وہ لوگ کر کے یہود و نصارہ یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ کے حکم سے وہ صحیح جا رہے ہیں۔ اب دوسری نمبر پہ ناظرین کہ جو میں نے پہلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ تحریک لبیک کے افیشل اکاؤنٹ سے کس چیز کی ہدایت کی گئی ہے، وہ اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ بگاڑ پیدا کیسے ہو رہا ہے کہ اس سے تحریک لبیک کو کمزور کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ میں نے پہلی ویڈیو جب بنائی تھی تو اس میں میں نے ذکر کیا تھا کہ جو مذہبی طبقہ تحریک لبیک کا کھل کے ساتھ نہیں دے رہا ہے، وہ ڈر کی وجہ سے نہیں دے رہا ہے یا ان کی کوئی بھی وجہ ہے، جو بڑے بڑے یعنی کہ تنظیمیں ہیں اہل سنت جماعت کی، تو میرا خیال ہے ان کے خلاف جتنی ٹرول ہونی تھی وہ کافی ہے۔ اب مزید ان کے خلاف کوئی ایسی ویڈیوز یا ان کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے، ان کی بھی کچھ مجبوریاں ہو سکتی ہیں۔ جو یہ میں نے پہلے دن آپ لوگوں کو، اگر آپ میری ویڈیو سنتے ہیں تو میں سنا دیا تھا، تو آج تحریک لبیک کا جو افیشل اکاؤنٹ ہے اس سے بھی یہی خبر شائع ہو گئی کچھ گھنٹے پہلے کہ خبردار سازش سے بچیں، مرکزی تحریک لبیک پاکستان کے افیشل ٹویٹر اکاؤنٹ کو فالو کریں، اس اکاؤنٹ سے شیئر ہونے والے اطلاعات وہ چاہے ویڈیو کی صورت میں ہو یا پوسٹ کی صورت میں ہو، اسی کو افیشل سمجھا جائے گا اور آگے شیئر کیا جائے گا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ خبردار سازش سے بچیں کہ تحریک لبیک پاکستان کا کسی ایسی پوسٹ یا ویڈیو سے کوئی تعلق نہیں جو دینی اور مذہبی طبقات کے خلاف ہو۔ یہ پاکستان میں موجودہ تمام اپنی اور مذہبی طبقات کو لڑانے اور ان کو آپس کے تعلقات خراب کرنے کی حکومتی سازش ہے۔ یعنی کہ جو بھی اگر آپ کے سامنے وہ پوسٹ آتی ہے کہ جو دعوت اسلامی کے خلاف ہے یا جو بڑے بڑے طبقوں کے خلاف ہے، تو آپ نے اس کو شیئر نہیں کرنا ہے، چاہے آپ کے اندر غصہ ہو، چاہے یہ سازش نہ ہو۔ آپ اپنے طور سے بھی لکھ کے، اگر ایک فرض کی تحریک لبیک کا کارکن ہے، اس کے اندر بہت جذبہ اور غصہ ہے، شاید میرے اندر بھی بہت زیادہ غصہ ہے کہ یار میں فلاں کے خلاف لکھوں، فلاں کے خلاف لکھوں، تو میں تو حکومتی آدمی نہیں ہوں نا، لیکن اس سے کیا ہوگا کہ اختلاف پیدا ہوگا۔ ابھی یہی مذہبی تنظیمیں کراچی کے بڑے بڑے جید علماء نے جا کے لاہور میں باتیں کی ہیں، سب چیزیں یعنی کہ پنجاب حکومت سے ملے ہیں، اس میں سب سے اہم پوائنٹ جو مجھے دل لگا ہے، یعنی کہ لاشوں کی یعنی کہ بارے میں کہا گیا ہے، گرفتار کارکنوں کے بارے میں کہا گیا ہے، اس کے بعد تحریک لبیک کے اوپر پابندی کے اوپر ذکر کیا گیا، لیکن اس میں سب سے بہترین ذکر جو علماء کرام سے ہوا ہے، جو میرے دل کو ایک ٹھنڈک پہنچی ہے کہ یار اس واقعے، اس سانے میں، اس آپریشن میں جو مین ہر آدمی کا مذہبی طبقے کا خدشہ جا رہا ہے قادیانی سازش کی طرف، تو اس کی تحقیقات کرنی چاہیے، جوڈیشل کمیشن بنا کے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا تحریک کا جو مین مقصد تو وہی ہے نا، ناموس رسالت، ختم نبوت، ٹھیک ہے نا۔ تاکہ اگر اتنی قربانیاں دینے کے باوجود بھی اگر ہم اس چیز کے اوپر کنٹرول کر لیتے ہیں تو یہ ہماری جیت ہے، یہ پوائنٹ اٹھایا گیا ہے۔ تو لہٰذا تحریک لبیک کے یعنی کہ جو مذہبی طبقے کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو میرے خیال ہے اس میں نہیں اٹھانی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں حکومتی یعنی کہ دراڑوں کی بات سے، تو یہ یعنی کہ حکومتی یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو وزراء ہیں یا جو صحافی ہیں ان کی طرف سے یہ بیان سامنے آ رہے ہیں، اور عقل بھی یہی مانتا ہے، کامن سینس بھی یہی کہتا ہے کہ یہ سچ ہوں گے کہ ایک بیان تارڑ سے یعنی کہ تارڑ سے منسوب کیا گیا کہ سانحہ مرید کے کا مریم نواز سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مریم نواز نے کوئی احکامات جاری نہیں کیے، لہٰذا مریم نواز کو اس معاملے میں نہ ڈالا جائے، مریم نواز کی طبیعت ناساز ہے، باہر نہیں جا سکتی، اس لیے وہ ساری مصروفیات میٹنگ گھر میں کر رہی ہے۔ یعنی کہ یہ بھی بات کنفرم ہو گئی کہ اس ٹائم مریم نواز گھر میں آئے، اور یہ تو حکومتی آدمی جو نون لیگ کے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو ہر آدمی کہتا ہے کہ یار اتنا بڑا سانحہ ہو گیا، ہم کسی کے اوپر کیوں تھوپیں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس میں مریم کا ہاتھ نہیں ہے، مریم کو نے احکامات جاری نہیں کیا ہے۔ پھر ایک صحافی ہے حبیب اکرم، اس سے یہ خبر منسوب کی گئی ہے کہ فیلڈ مارشل اور نواز شریف میں گرما گرمی کا ماحول ہے۔ نواز شریف کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے بڑی مہارت کے ساتھ مریدکے کا قتل عام مریم نواز اور نون لیگ پر ڈال کر ہماری زندگیوں کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔
یہ بات تو ناظرین سامنے آئے گی۔ اب میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جتنی بھی یہ جو واقعہ ہو گیا، ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ یار ایک آدمی میرے سامنے ایک آدمی کے اوپر بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے اور واقعہ ہی ظلم کر رہا ہے، ہماری تو خواہش ہوتی ہے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات فوراً اس سے بدل لے، نہیں، لیکن اللہ کی ذات اپنے طریقے سے کام کرتا ہے، وہ چھوٹ دیتا ہے، پھر اس ظالم اور مظلوم جو ظلم کرنے والا ہے اور جس کے اوپر ظلم ہونے والا ہے، پھر اس کا جب بدلہ لیا جاتا ہے، اس میں جو گیپ ہوتا ہے 2 سال 3 سال، اللہ کی مرضی ہے جتنا وہ اس کو چھوٹ دیتے، اس گیپ میں بہت ساری چیزیں اوپن ہوتی ہیں، سب لوگوں کو معلوم پڑتا ہے کہ ظالم کے ساتھ کون کھڑا ہے اور مظلوم کے ساتھ کون کھڑا ہے۔ یہ ناظرین خبریں آ رہی ہیں۔ دوسرا، اگر میں پہلے دن سے دیکھوں اور آج تک دیکھوں تو اللہ کا شکر ہے کہ پہلے دن کی نسبت آج سے میں تھوڑا اپنے آپ کو یعنی کہ اچھا محسوس کر رہا ہوں کہ اللہ خیر کرے گا کہ انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا، مزید یعنی کہ برا نہیں ہوگا، لیکن اس حکومت کے اوپر کوئی بھروسہ آدمی نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ناظرین کے جو علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے جسد خاکی کی باتیں چل رہی ہیں، تو ابھی تو کچھ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کریں گے یا نہیں کریں، لیکن بات ہو رہی ہے، کر بھی سکتے ہیں۔ انہوں نے جواز کیا پیدا کیا ہے کہ ہر سال بعد عرس مبارک ہوتا ہے اور روڈ جام ہو جاتا ہے، روڈ بند ہو جاتے ہیں، لیکن وہی کہتے ہیں کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، ٹھیک ہے، میچ ہوتے ہیں، مسجدوں کو تالے لگ جاتے ہیں، روڈ جام ہو جاتے ہیں، ٹریفک بند ہو جاتی ہیں، روڈوں کو یعنی کہ عام ٹریفک کے لیے بند کر دیا جاتا ہے کیونکہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے۔ دنیا یعنی کہ بہترین پروٹوکول میں ٹیموں کو پہنچایا جاتا ہے، وہاں پرابلم نہیں ہے، لیکن عرس مبارک میں پرابلم ہے۔ جواز تو ان لوگوں نے پیش کرنا ہے کیونکہ آگے جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہی ان کے ساتھی ہیں، وہ کہیں گے بھئی ہاں ٹھیک ہے، برکب اب کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن میرا جو دل کہتا ہے، میں دل کی بات کرتا ہوں، میرا دل میرا جو کہتا ہے 2 چیزیں نہیں ہوں گی، نہ تحریک لبیک کے اوپر پابندی ہوگی، نہ جسد خاکی ہوگی۔ میرا دل کہتا ہے، اللہ کرے کہ میرا دل صحیح ہو۔ تو ناظرین یہ سب چیزیں چل رہی ہیں اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، نارمل ہو جائے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو تحریک لبیک کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ برابر ورکنگ کر رہا ہے، میں نے اس کو پورا چیک کیا، اس میں کوئی ایسی پوسٹ نہیں آئے کہ جس میں یہ شبہ ہو کہ یار ہو سکتا ہے یہ کوئی اور چلا رہا ہے، کیونکہ اس میں جتنی خبریں شیئر ہو رہی ہیں، جتنے وہ پوسٹیں کر رہا ہے، وہ حکومت کے خلاف جو دوسرے لوگ بیان دے رہے ہیں، جن کی جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا نا، پہلے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ نے خود کوئی چیز شیئر نہیں کرنی ہے، جو کوئی صحافی آواز اٹھاتا ہے، جو بیرونی کوئی صحافی ہے یا بیرونی ممالک کے جو لوگ ہیں، اخبار ہے، کوئی میڈیا ہے، یا پاکستان میں کوئی وکلا ہیں، کوئی بڑے بڑے عہدیدار ہیں، یا کوئی پولیس والے فوجی جو ویڈیو بنا دیں، وہ چیز آپ لوگوں نے شیئر کرنی ہے تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ جو تحریک لبیک کے اپنے لوگ ہیں ان کی شیئر کرنے سے شاید اتنا اثر نہیں پڑے گا۔ کرنا چاہیے، میں ہرگز یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں کرنا چاہیے، کرنی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ آپ کا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو تحریک لبیک کے مخالفین لوگ ہیں، جو تحریک لبیک سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خبریں شیئر کرو، آگے پھیلاؤ، تاکہ پتہ چلے کہ اس کے لیے اپنے کے علاوہ تحریک لبیک کے اپنے کے علاوہ بھی لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اسی طرح جو تحریک لبیک کا آفیشیل اکاؤنٹ ہے اس میں بہت ساری خبریں ایسی شیئر ہو رہی ہیں، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اور یقیناً یہ کنفرم ہے کہ تحریک لبیک کا جو آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ پراپر اپنا ورکنگ کر رہا ہے، اس میں کوئی ایسے نہیں ہے کہ وہ ہیک ہو گئے۔ ہاں، سعد حسین رضوی صاحب اور انس رضوی صاحب کی جو مثال اکاؤنٹ ہیں وہ بند ہیں، جو ان کے آخری اکاؤنٹ مرید کے سے پہلے ہوئے تھے، وہ اب اس کے بعد کچھ بھی نہیں آ رہا ہے۔ تو یہ ہے، باقی بات رہ گئی سعد حسین رضوی صاحب کی اور انس رضوی صاحب کی۔ تو میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس تحریک لبیک کے جو ٹویٹر آفیشیل اکاؤنٹ ہے، اس اکاؤنٹ میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ سعد رضوی صاحب یا انس رضوی صاحب یا قیادت کو منظر عام پر آنا چاہیے۔ اب آپ اس کو کون سے طریقے سے سوچتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، نہیں ہوا ہے، وہ بہتر سمجھ رہے ہیں، اتنا ہے۔ لیکن برکت دیکھتے ہیں ناظرین کیا ہوتا ہے۔ ہمت مردہ مدد خدا، یہی تو آزمائش ہے مسلمانوں کی، اور انشاءاللہ اسی ہماری زندگی میں ایک ہماری بہن تھی، وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے ویڈیو بنا رہی تھی کہ یا اللہ، ہم مرنے دم تک انتظار نہیں کر سکتے، ہم کو ہماری آنکھوں میں ابھی دکھانا ان لوگوں کا حشر کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ برکت دیکھتے ہیں ناظرین، رب پروردگار سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے سمجھدار آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔